میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب پتہ چلا حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے۔ نماز ناقص ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، روزے نامکمل ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، ارے ایمان ہی نامکمل ہے۔ ہم تو ہم ہے، شاعروں نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ تو ہے، وہ عشق نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تبع تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ آج اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، لوگ ہفتوں ہفتوں نبی کا نام تک نہیں لیتے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، محمود کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ کا کفن جو ہے مرنے کے بعد کئی برس بیت گئے، میلا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بیت المال پر، یعنی اگر جو ہے اس کو اختیارات مل جائے تو آدمی مسجد مدرسے کا پیسہ کھا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ محلے کے چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ، آپ کے یہاں ایسے نہیں ہوں گے لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ جو ہے نہ گٹر کا پیسہ، نالی کا پیسہ، سڑک کا پیسہ کھا جاتے۔ دنیا کا حال یہ ہے، تو جو پورے ملک کا بادشاہ ہو اس کے کھانے پینے کے بارے میں اللہ اکبر لوگ کتنا گمان کرتے ہوں گے۔ تو بادشاہ بھائی کسی عالم کا کفن میلا نہ ہو تو تعجب لوگوں کو ہوتا ہے، حالانکہ عالم ہوتا ہے لیکن وہاں تو بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور بادشاہ پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا جب کفن میلا نہیں ہوا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تب لوگوں کو بتایا گیا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بادشاہوں کا حال تھا۔ اب تو ہم کئی دن ہو جاتے ہیں اپنے آقا کا نام تک نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیے، عشق مصطفیٰ بہت ضروری ہے، مگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق کے کچھ تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ اب میں اس کے وہ آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عشق کا تقاضا یہ ہے، عشق کی نشانی یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے، عشق تو بہت بات کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، صرف محبت ہو جائے، عشق پیچھے ہے۔ اگر محبت ہو جائے، محبت، تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ عشق کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کا ذکر ہمیشہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کرے ہم عاشق رسول ہوں اور ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پہلے ہی تقاضے میں ذرا اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم کتنی مرتبہ آقا کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تو حضور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو اس کا ذکر کیا کرے؟ یاد رکھیے، ذرا کچھ سیکھ لیجئے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ بھی حضور کے بارے میں آئے تو درود شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر درود شریف میں آتا ہے تو آقا کا نام لیا کرو، درود پڑھا کرو، کم سے کم 313 بار پڑھ لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود مختصر درود ہے، اگر 500 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کی برکت آپ کو بتا دیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرے گا۔ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اکبر، اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو نہیں دکھا دیا جاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضور کا ذکر کثرت سے کرو، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ اور بھی حضور کا تذکرہ، یعنی حضور کی صفات بیان کرو۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں کبھی کسی دوست کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی ساتھی کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی تاجر کی۔ میں کہتا ہوں لوگ اتنے اہم کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح، زید، عمر، بکر، الا فلاں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر باتیں ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کیجئے، حضور کے بارے میں کیجئے۔ آئیے